سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، بیس ہے، اور دوسری متشابہات۔ آیات محکمات سے کیا مراد ہے؟ محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں، یعنی ایسی آیات جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی شک یا ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، جن کے الفاظ معنی اور مدعا پر صاف اور واضح دلالت کرتے ہیں، اور جن آیات کو تعویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل سے ہی کسی کو ملتا ہے۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس مقصد کو یہی آیات محکمات پورا کرتی ہیں۔ انہی آیات میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی آیات میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، اور انہی آیات میں گمراہیوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور راہ راست اور سچائی کی وضاحت کی گئی ہے۔ انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور انہی آیات محکمات میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں۔ جو شخص حق کا طلبگار ہو اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو کہ وہ شخص کس راہ پر چلے اور کس پر نہ چلے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے آیات محکمات ہی اصل مرجع ہیں، اور فطرتاً انہی پر اس شخص کی توجہ مرکوز ہوگی اور وہ زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شخص حق کا طلبگار ہو۔ دوسری جو آیات ہیں ان کو کہتے ہیں آیات متشابہات، یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز اور انجام اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی معاملات کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماوراء ہیں، یعنی کہ جو ہماری سینسز سے اوپر کی باتیں ہیں، جن کو ہم سینسز سے فیل نہیں کر سکتے، جو انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے بنائے گئے ہوں، وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان مل سکتے ہیں جن سے ہر سننے والے کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھنچ جائے، صحیح خاکہ بن جائے، صحیح اسکیچ بن جائے۔ لامحالہ یہ ضروری ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو انسان نے کبھی دیکھا نہیں، چھوا نہیں، چکھا نہیں، اور انسانی زبان میں ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں مل سکتے، تو اس کے لیے انسان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی چیزوں سے ریزیمبلنس دی جاتی ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو انسان ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، چکھ سکتا ہے۔ تو ایسی انویزیبل چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے انسان کو وہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں، یا انسان کو سمجھانے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو انسان دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، تاکہ انسان ان انویزیبل چیزوں کو جن کو وہ سینسز کے ذریعے فیل نہیں کر سکا، نہ چھو سکا، نہ دیکھ سکا، نہ چکھ سکا، ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ تو لامحالہ یہ ضروری ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے میٹا فزکس کے مسائل بیان کرنے میں قرآن کے اندر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے۔ لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب پہنچا دیا جائے، یا اس کا ایک دھندلا سا تصور پیدا کر دیا جائے۔ ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی، اتنے ہی زیادہ اشتباہات اور احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا، یعنی کہ ذہن اتنا زیادہ الجھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کی بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ بس جو لوگ حق کے طلبگار ہیں اور فضول قسم کی باتوں پر ان کی توجہ نہیں ہوتی، ذوق فضول نہیں رکھتے، وہ تو متشابہات سے حقیقت کے اس دھندلے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس آیات متشابہات میں جو ہمیں بات سمجھائی گئی ہے اور اس سے جو میرے ذہن میں دھندلا تصور بن چکا ہے، بس میرے لیے وہی کافی ہے، جو کام چلانے کے لیے کافی ہے، اور اپنی توجہ کو آیات محکمات پر ہی استعمال کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا فتنہ جو ہوتے ہیں، ان کی تمام تر توجہ متشابہات کی بحث پر ہی ہوتی ہے۔